تو پھر مجھے یہ لگا کہ مجھے کہہ دینا چاہیے. پھر میں نے, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں کچھ کہنا تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بات ہے, میں آپ سے مسئلہ ہے, میں آپ سے مل کے بتاتی ہوں. پھر جب میری ان سے ملاقات ہوتی ہے, ملتے ہیں باہر, تو میں اب مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ میں وہ کہہ رہے آپ بتائیں. میں نے کہا نہیں کوئی نہیں, لیکن میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اچھا. اور میں ایسے نہیں چلنا چاہتی. میں کسی کی کوئی یہ فرینڈ اور یہ سب چیزیں میں نے کبھی رکھا نہیں, اس طرح سے کسی کے ساتھ تعلق کبھی رہا نہیں. آپ کو میں نے دیکھا, آپ کا کریکٹر بھی دیکھا ہے, آپ نے میرا کریکٹر دیکھا ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں, ہم دونوں کے پنگے بھی ایک جیسے ہیں, ہم دونوں کے دشمن بھی ایک جتنے ہیں, ہم دونوں کے معاملات بھی ایک جیسے ہیں, پھر آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں. تو ہم دونوں ایک دوسرے کو, میں نے کہا بسنا تم نے بھی کہیں اور نہیں اور بسنا میں نے بھی کہیں اور نہیں, کیونکہ ہمیں برداشت ہی کسی نے نہیں کرنا. آپ سے تم پہ آ گئی. ہاں, تو میں نے کہا اس پہ جو ہے وہ کر لیں. نہیں, میں تم سے ہی بات کرتی تم سے کرتی تھی پہلے. میں اب آپ سے بات کرتی ہوں. اچھا, اب آپ سے کرتی. میں نکاح کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں, میں پہلے تم سے بات کرتی تھی. اچھا. جی. تو اور یہ کہاں سے کہاں آئے؟ یہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. تم سے آپ پہ آ گئے؟ نہیں, اب یہ آپ پہ, یہ پہلے بھی آپ پہ ہی تھے, اب بھی آپ پہ ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ کہن ختم. میں ان کو ایک ہی بات کہتی تھی کہ حارث اگر نہیں کرنی نا شادی تو اب بھی انکار کر دیں, پھر ہم اپنا تعلق مستقل ختم کریں گے. کیونکہ اب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور یہ میری ڈگنیٹی اور میری بے عزتی ہے, اور میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی. تو میں نے کہا آپ نے نہیں چلنا میرے ساتھ, آپ بتا دیں, لیکن میں شادی اس بیس پہ کروں گی کہ اگر آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ شادی کرنی ہے, میں کہیں بھی شادی کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کا ایسے ہی باہر کہاں آپ نے شادی کرنی ہے, میں آپ کو جو ہے جیسے آپ نے غصے سے کہا ہوگا, حارث بھائی نے کہا ہوگا ہاں میں کرنے کے لیے تیار ہوں, کیا ہوں. خوش رہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں صرف اتنا تبصرہ ضرور کروں گا کہ جیسے کہ میرے علم میں نہیں تھا یہ ابھی, جیسے نبیہ نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا ہے, اور جیسا کہ کہہ رہی ہیں کہ ایک صاحبزادے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ آپ ایک ایسے رشتے میں بندھے ہیں. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے معاشرے میں کہ بہت سارے, ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو بالکل شادی کے حوالے سے ہم, ہاں مطلب شادی کے حوالے سے ہم پتہ نہیں کس طرح سے انسان کو دیکھتے ہیں نا. رشتوں کو جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کی سب چیزوں کو آپ دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ معاشرے میں ایسے میرے خیال سے لاکھوں خواتین ہوں گی. یس جی. تو ان کو پیغام جانا چاہیے مردوں کو کہ وہ یہ پیغام جانا چاہیے, اگر کسی کوئی سہارا بنے گا تو یس. اور یعنی کہ اور ہم آپ سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو بھی ان کے بچے کے حوالے سے بھی ادروائز بھی انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی نبھائیں گے. پاکستان کے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ویوز لیے جاتے ہیں نیگیٹیو بات کر کے, ڈالرز بھی کمائے جاتے ہیں نیگیٹیو بات کر کے. اب لالچ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ویوز اور ڈالرز کے لالچ میں لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ معاشرے میں بے راروی پھیلا رہے ہیں اور پوزیٹیو بات نہیں کرتے. آپ کسی پہ پوزیٹیو بات کر کے بھی تو جو ہے وہ ڈالرز کما سکتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی فیملی پہ کوئی بات کرے گا تو آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہوگا. آپ کسی فیملی کو ڈسکس کریں گے تو کل کو آپ کی فیملی بھی ڈسکس ہو سکتی ہے. تو معاشرے میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ مجھ سے بڑی ہیں, اور بہت زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے. اتنے بڑے نہیں ہے جتنا بڑا لوگوں نے بنا دیا ہے. کو پتہ نہیں 50 سال کو 70 سال میری جو ہے وہ عمر بتا رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو مطلب ہاں ہمارا 3 سال کا فرق ہے زیادہ زیادہ. میں نے جو کام کیا یہ سب مردوں کو کرنا چاہیے. ہاں بالکل, یہ تو ایک اچھا کام ہے کہ آپ کسی کا سہارا بن جائیں. اور دوسرا آپ تو ایسے کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہیں, یہ کیا قائم علی شاہ سے پہلے کے زمانے کی. دونوں میں سے زیادہ گفتگو کون کرتا ہے؟ گفتگو دونوں برابر کی تقریباً کرتے ہیں. یہ پہلے سیگمنٹ کے بعد لوگ اس پہ یقین تو نہیں کریں گے. ہاں پہلے سیگمنٹ میں انہوں نے کیا, اب میں برابر کر دوں گا. جس طرح کا ہمارا کلچر ہے, جس طرح کی ہماری ویلیوز ہیں, اس میں سارے خاندان کو, لوگوں کو, دوستوں کو, احباب کو, رشتہ داروں کو, سب کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. جب ایک شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ محبت کر رہا ہو اور ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کر رہی ہو, تو کسی تیسرے کو ضرور کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے درمیان میں تیلی لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے اس تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ راغب کر کے ہمیشہ بات کی ہے کہ عورتوں کو یہ چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اپنا گھر نہ توڑیں, آپ اپنے شوہر کو واپس اپنی طرف لانے کی آخری دم تک کوشش ضرور کریں. ہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اس کو عادت ہے اور یہ بار بار جو ہے وہ کہیں جاتا ہے, کوئی بھی شخص ہو,
تو پھر آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے, پھر اس کو کوئی ماہر نفسیات بھی صحیح نہیں کر سکتا. ایک مرد کا وفادار ہونا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بہت جتنا عورت کا اتنا دیکھیں ہی رشتہ نپتا مرد کی وفاداری سے ہے. مرد کی بھی تو ایک ڈگنیٹی ہے نا, ہاں اس کا بھی, ڈگنیٹی ہے, اسے بھی اللہ کو جواب دینا بالکل ہے. جواب دینا ہے. تو میں تو بالکل سمجھتا ہوں, میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ 100% جیسے جتنا عورت کو وفادار ہونا چاہیے اتنا ہی مرد کو بھی وفادار. 101% عورت وفا کرتی ہے, عورت تب تک بے وفا نہیں ہوتی جب تک مرد اس کے ساتھ کوئی غداری نہ کرے. اور مرد جو ہے وہ خاص طور پر جب وہ اس کو دوسری عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہو یا کوئی ایسے مسائل ہوں تب گھر ٹوٹتے ہیں. تو میں مردوں سے بھی ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کو سجائیں سنواریں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں. آپ کو جیسی خواتین پسند ہیں آپ اپنی بیویوں سے اظہار کریں کہ ایسی رہا کرو یا ایسے کپڑے پہنو. اب جیسے یہ مجھے کہتے ہیں کہ جیسے حارث مجھے کہتے ہیں کہ شلوار قمیض آپ پہنتی ہیں تو زیادہ اچھی لگتی ہیں, اسی لیے آپ نے کہا کہ آج تو نہیں پہنوں گی, آج تو یہ پہن کے جاؤں گی جو میں. یہ تو ڈیزائنر کا ہے نا. لیکن کیا ہے نا, کیا یہ ہنا سلمان کا ہے. ہنا سلمان ہنا کروڑوں میری کا بڑی تو پیاری نہیں ہے. تو بہرحال یہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ شلوار قمیض پہنا. ہاں شلوار قمیض پہنا کریں, ان کو اچھا لگتا ہے. تو میں نے آج شادی کے بعد سے لوگوں نے مجھے میرا خیال ہے شلوار قمیض اور دوپٹے میں ہی دیکھا ہے. فرما بردار قسم کی بیوی مجھے لگ رہا ہے, ابھی تک تو اس قسم کی لگ رہی ہے. جی ابھی تک لگ رہی ہے. تو آپ بھی فرما بردار شوہر ہیں کہ نہیں؟ انہوں دی آواز نہیں نکلن رہی. آپ لوگ کتنے عرصے جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ 6 سال سے. یہ طے کب کیا آپ دونوں نے کہ بھئی اس رشتے ازدواج میں بن جائے 6 سال پہلے جو ہے پروفیشنل تعلق ہمارا بنا, 5-5.5 سال تک پروفیشنل تعلق رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کافی اونچ نیچ ہوئی کیونکہ ایک ایسوسیشن چلا رہے تھے. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا. یہ میرے دشمنوں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھی, میں ان کے دشمنوں کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھا. واہ, یہ چیز بہت اٹریکٹ کی, آپ کو اچھی لگی. میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں. واہ. کیونکہ جب کسی کو مفاد ملتا ہے تو وہ آپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہے, لیکن آپ اتنے وفادار ہوتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ, یہ چند لوگ ہوتے ہیں کہ وہ وفاداری کا اینڈ تک جو ہے وہ نبھاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے دوست کو جو ہے وہ وہاں سے فائدہ تھا اور یہ مجھے نقصان پہنچانے والے کے ساتھ بیٹھ گیا اپنے مفاد کے لیے, تو وہاں پہ دل ٹوٹتا ہے. تو ایسے لوگ میں نے دیکھے نہیں. تو ان کو میں نے دیکھا کہ کافی جگہ ان کو آفرز ہوئی اور ان کے مفاد بھی پورے ہو سکتے تھے, ان کو فائدے ہو سکتے تھے بہت, لیکن یہ میرے دشمنوں کے ساتھ نہیں بیٹھی. تو حارث کون سا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا کہ اچھا بھی یہ کولیگ اس کا جو تعلق ہے, دوستی کا جو تعلق ہے, کہ اب اس رشتے کی طرف بڑھ جانا چاہیے, اس کو یہ شکل دے دینی چاہیے؟ اصل میں ڈاکٹر نبیہ علی خان جو ہے وہ اکیلی خاتون ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ میں نے ان کو دیکھا کہ بہت ڈٹرمننٹ اور محنتی, بہت انہوں نے محنت کی ہے. 14-15 سال سے ان کا جو ہے وہ شعبہ صحافت سے تعلق ہے اور اللہ نے عزت شہرت دیا 12-13 سال بعد جا کر, یعنی پلیٹ میں تو ملی نہیں, تو بہت سٹرگل ہے ایک. تو ان کی کافی چیزیں مجھے اچھی لگی. پھر انہوں نے ایک پیغام بھجوایا مجھے کسی کے تھرو, تو پھر مجھے جا کے سمجھ آئی کہ 5.5 سال سے میرے ساتھ کیوں تھی. اچھا, تو اس کا مطلب پیغام انہوں نے بھجوایا؟ انہوں نے بھجوایا. اچھا. پھر مجھے جب میں نے سوچا نا, سوچ بچار کیا, تو مجھے پتا چلا کہ یہ اتنا ساتھ میرا اس لیے دیتی تھی لیکن یہ اظہار نہیں کر سکتی تھی. اچھا, یعنی کہ شائع ہیں, شرماتی رہی ہیں 5.5 سال سے. ہاں, اس معاملے میں شائع. ہاں, تو انہوں نے اظہار نہیں کیا. مجھے سمجھ آئی. پھر میں نے جو ہے وہ جب پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا, تو پھر جب ان کی میری ملاقات ہوئی تو یہ پھر شائع تھی. اچھا, تو انہوں نے واپس تو نہیں لے لیا پرپوزل؟ نہیں لیا, لیکن اس بات کو وہ کہتی کہ نہیں ڈر گئی. ہاں, کیا بات ہے, ایڈا فرما بردار مرد میں نہیں دیکھے.